السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ مجھے ملنے آ رہا ہے جو میرے پاس پہلے کبھی نہیں آیا، تم کمرے میں کسی کو مت آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اس وقت بچے تھے، انہوں نے ضد کی اندر جانے کی تو ام سلمہ نے ان کو اندر جانے دیا۔ کچھ دیر بعد شدید رونے کی آواز آئی تو حضرت ام سلمہ جب اندر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور شدید رو رہے ہیں۔ جب ام سلمہ نے کہا کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، تو حضرت امام حسین کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ آیا تھا یہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس نواسے کو ذبح کر دے گی، اور مجھے یہ کربلا کی مٹی بھی دی ہے کہ جب ان کا خون بہے گا تو یہ سرخ ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دے دی کہ اس کو رکھ لو، یہ جب سرخ ہو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر ام سلمہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھی اور انہوں نے جب کربلا کی مٹی دیکھی تو وہ سرخ ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو پتہ چلا، جب وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے حضرت امام حسین کو اپنے گھر بلایا۔ اس پر حضرت امام حسین کے ساتھ اس وقت اور بھی صحابہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے نہ جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے اگلے امیر کے لیے بلایا ہے۔ تو وہاں پر جو اس کا کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، اس نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں یزید کے ہاتھ پر۔ اس پر حضرت امام حسین نے کہا کہ میں اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا، تم جیسے کہ پہلے جمعے کے دن مجلس لگتی ہے اور تمام لوگوں کے سامنے بیعت لی جاتی ہے، تم ان کو اکٹھا کرو، اگر تمام لوگ اس بات پر راضی ہوں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ اس پر ایک اور وہاں پہ آدمی موجود تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کو مت جانے دو، نہیں تو لوگ ان کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگ ان کی مدد میں اٹھ جائیں گے۔ حضرت امام حسین واپس آ گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ان دنوں میں حج کے دن تھے۔ آپ نے مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے اور دوست تھے، آپ نے اور ان کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ جا کر پتہ کریں کہ لوگ وہاں کے کیسے ہیں اور ان کے وہاں کے کیا حالات ہیں۔ پہلے دن جب مسلم بن عقیل وہاں گئے تو تمام لوگوں نے حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد بھی اور حضرت امام حسین کو کوفہ والوں نے بہت زیادہ خط لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے شکایت کریں گے کہ آپ نے ہمیں ایک ظالم حکمران کے سامنے بھیج دیا تھا۔ حضرت کچھ دنوں تک جو 2-3 دن میں جو مسلم بن عقیل تھے ان پر 4000 لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو وہاں پر جو ایک اور گورنر تھا اس نے شکایت کی یزید کو کہ اس طریقے سے تو حضرت امام حسین ہی امیر بن جائیں گے، تو تم اس کو معزول کرو اور اس کی جگہ پر کسی سخت بندے کو بھیجو۔ انہوں نے سخت بندے کو بھیجا اور اس نے آ کر مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا، اور جو لوگ تھے وہ اس کے خوف سے ڈر گئے اور امام حسین کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہاں پہ وہ اکیلے ہی تھے، ان کو پکڑا اور جو ان کی حکومت کا جو عمارت تھی وہاں سے ان کو گرا کر شہید کر دیا، اور ان کی جو لاشا تھا ان کو چوک میں لٹکا دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو سکے۔ تو حضرت امام حسین جب وہاں سے نکلے تو آپ نے مدینہ کی طرف سے ہوتے ہوئے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں آپ کو ایک شاعر ملا، فرض تھا
اس نے کہا کہ میں ابھی مسلم بن عقیل کا لاشا لٹکے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ دغا کریں گے، آپ مت جائیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، اب میں آ چکا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے افراد اور باقی تمام اہل بیت کے لوگ تھے، اور ٹوٹل آپ 72 افراد تھے۔ آپ راستے میں جاتے گئے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، پھر دوسری جگہ پہ، اور تیسری جگہ پہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کربلا کا میدان ہے، تو آپ نے کہا کہ یہاں پر ہی پڑاؤ ڈال دو۔ وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا، اور چونکہ یہ ایمان نہیں لا رہے تھے، بیعت نہیں کر رہے تھے، تو سب سے پہلے حور کو بھیجا گیا کہ وہ جا کے حضرت امام حسین کو روکے۔ حور اور اس کے ساتھیوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کچھ نمازیں بھی ادا کیں۔ حضرت علی اکبر اذان دیتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ حور جو ہے وہ نرمی دکھا رہا ہے، تو انہوں نے 5000 کا لشکر اور بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ 7 محرم کو ان کا پانی بند کر دو، کیونکہ اس طریقے سے یہ نرم نہیں پڑیں گے۔ جانور پانی پیتے تھے، پرندے پانی پیتے تھے، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت علی اصغر بہت زیادہ رو رہے تھے، اور ماں کے ظاہر پستان میں بھی دودھ نہیں تھا، وہ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے، تو انہوں نے ایک ظالم نے ان کے گلے میں تیر مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو پیاس لگی تھی، انہوں نے بھی حضرت عباس کو کہا کہ ہمیں پانی لا کے دے، چچا عباس کو، وہ بھی پانی لینے آئے، انہوں نے مشکیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو ظالموں نے پہلے ان کا ایک کندھا کاٹا، پھر دوسرا، اور پھر وہ بھی شہید ہو گئی۔ اس کے بعد پے در پہ اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ جاتا اور وہ شہید ہو جاتا۔ حور بھی حضرت امام حسین کے ساتھ مل گیا تھا، اور اس نے اپنی جان حضرت امام حسین کے لیے قربان کر دی اور شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 محرم کو ہمارے ساتھ لڑائی کرو۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، آج کا دن مجھے دے دو، کل لڑائی کرنا۔ اس پر انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ہمارے ساتھ پالیسی بنائیں گے اور صلح کریں گے، لیکن حضرت امام حسین نے رات کو دیا بجھا دیا، اور تمام اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں کسی کے ساتھ بھی کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب آپ نے دیا جلایا تو وہاں پر تمام لوگ موجود تھے، پھر اللہ پاک کی عبادت کی گئی، انہوں نے ساری رات اللہ پاک سے دعائیں کی۔ حضرت امام حسین کو نیند آ گئی، جب انہوں نے اٹھے تو وہ مسکرا رہے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن تھی، انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کوئی ہنسنے کا مقام تو نہیں ہے کہ دشمن اس وقت ہمارے تلواریں لے کر ہمارے سروں پر کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگلے 10 محرم والے دن صبح ہی ایک ایک کر کے بہادر جاتے اور شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا۔ حضرت امام حسین نے نماز کی اجازت مانگی، نماز پڑھی، اس وقت انہوں نے حملہ کر دیا، اور آہستہ آہستہ عبداللہ جو 2 ماہ کے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اور بھی کافی ساتھی فوت ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے جسم پر بہت زیادہ تیر لگے، ان پہ زخم ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین گھوڑے پر کبھی ادھر گر رہے تھے، کبھی ادھر گر رہے تھے، تو شمر نے کہا کہ ان پر حملہ کرو، یہ اکیلے تو تمام لوگوں کو مار دیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس پر حضرت امام حسین پر حملہ کیا، اور حضرت امام حسین کو ایک نیزہ لگا جس سے وہ نیچے گر گئے۔ شمر جس کے جسم پر برس کے نشانات تھے، تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے یہ سنا تھا کہ ایک کتا جو کالے اور سفید رنگ کا ہوگا وہ آل رسول پر حملہ کرے گا، اور میں نے آج وہ دیکھ لیا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ ان کا سر کاٹ دو۔ اس طریقے سے بعد میں حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیے گئے، اور بعد میں ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور ان کی بیویوں کو بے پردہ کیا گیا، اور تمام خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور حضرت امام زین العابدین اور جو 2 چھوٹے بچے تھے بس وہی بچے تھے، ان سب کو وہ بیویاں جن کے سروں سے کبھی چادریں نہ اتری تھیں، ان کو قید کر کے کوفہ کے بازاروں میں سے لے جا کر حضرت یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور حضرت امام حسین کے سر کو بھی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔
کربلا کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ آج ہم اپنی اس تمام دین کو اور تمام تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ ہم صرف اپنی مستی میں گم ہیں، ہمیں صرف اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھروں کی فکر ہوتی ہے، اپنے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے مال کی فکر ہے، ہمیں اپنی نوکریوں کی فکر ہے، ہمیں اپنے عہدوں کی فکر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دین کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو نماز کے لیے کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کاروبار میں مصروف ہوں، میں کہاں نماز پڑھوں، میرے کپڑے صاف نہیں، یا میں جاب کرتا ہوں، مجھے وہاں پہ اجازت نہیں۔ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ چاروں طرف تیر برسائے جانے تھے، ہر طرف تلواریں کھڑی تھیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر وہ ان کے خون کے در پہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی نماز قضا نہ کی۔ جمعے کا دن تھا، محرم 10 تاریخ تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین کے ساتھ انصاف اور وفاداری کی توفیق عطا کریں، آمین۔